الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ یہاں سے اللہ رب العزت بشارت بیان کرتے ہیں اور مستفیدین کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فمن یرد اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے، ان یہدیہ، یہ کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو ہدایت دے راہ نجات کی، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کل اس کے بارے میں تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو چاہتے ہیں ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ، کر دیتے ہیں اس کے سینے کو، ضیقاً، تنگ، حرجاً، بینچا ہوا، کھینچا ہوا، کأنما، گویا کہ یصعد، زور سے وہ چڑھتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں الرجس، پلیتی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کی مثال ذکر کی، مشرک اور موحد کی مثال کو ذکر کیا کہ ایک بندہ تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یعنی کہ اسلام کا کوئی بھی حکم اس کو مشکل نہیں لگتا، آسانی سے، خوشی کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس کے برخلاف وہ بندہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجاً، سخت تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور سے آسمان میں چڑھتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کیسی مثال دی ہے، دیکھیں انسان کے بس میں نہیں ہے آسمان میں چڑھنا، یعنی اس کے لیے اسلام کے احکامات ایسے ہی مشکل ہو جاتے ہیں جس طرح کہ انسان زور لگا کے آسمان کی طرف چڑھے، اس کے بس کی بات نہیں رہتی۔ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں، اکثر لوگ جو مساجد سے دور ہیں، ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ علماء نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، علماء نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت معافی فرمائے، اگر کوئی مسئلہ وہ سن لیتے ہیں جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوتا ہے تو پھر وہ یہی مثال ہے کأنما یصعد فی السماء، کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پرسوں ترسوں ہی ایک بندے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ مسئلہ جو ہے نا، جو یہ کام جو ہے نا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کسی اور کوئی اور اس نے مثال دی، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے ویسے ہی کیڑے نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ معاف فرمائے، یہ والی حالت انسان کی ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ بھائی شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے تو وہ پھر اسلام کو نہیں دیکھتا، یعنی اسلام کے کوئی ویلیو جو ہے اس کے دل میں نہیں رہتی۔ یہی مثال ہے، کہتے ہیں جی، مجھے کہتا ہے آپ نے وہ چیٹ جی پی ٹی، کہتا ہے وہ بھی جس طرح کیڑے نکالتے ہیں اس طرح علماء کیڑے نکالتے ہیں، یہ مثال اس نے مجھے دی۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک قدرتی ذہانت ہے، وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وہ اسلام کی پھر پرواہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے اسلامی
احکامات کو ماننا ایسے ہی ہو جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ یہ جو سیکولر لوگ ہیں یہ علماء سے نفرت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے جو اعمال، اسلام تو یہ کہتے ہیں بے حیائی سے باہر آؤ، حرام خوری سے باہر آؤ، ٹھیک ہے، تو جب علماء یہ والے مسائل بیان کرتے ہیں تو چونکہ وہ اس چیز سے باہر نکل نہیں سکتے وہ لوگ، تو وہ پھر اپنا جو ہے سارا گند وہ علماء پہ پھینکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ اسلام کا حکم ہے، اس کو خوش طبعی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اور کل اس کی تشریح میں نے بیان کر دی۔ صحابہ نے پوچھا کہ سینے کے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کا اشتیاق، اللہ رب العزت کی ملاقات کا اشتیاق، جنت کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور التجافی عن دار الغرور، دھوکے والی زندگی دنیا سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی کیا زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اعزاء اقربا کو، جی ابھی گپ لگا رہا تھا گیا جی، یہ ہے دنیا۔ تب انسان کو پھر سمجھ آتی ہے واقعی یار دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا استعداد الموت قبلہ، موت سے پہلے تیاری کرنا۔ تو یہ مومن کی 3 صفات ہیں، اور یہ علامت ہے کہ اس کا سینہ نور ایمان کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ کر دیتے ہیں الرجس، پلیتی کو۔ پلیتی یہاں رجس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میں عذاب بھیج دیتا ہوں، علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، خواہ وہ عذاب ظاہری صورت میں ہو کہ ظاہراً اللہ عذاب بھیج دے، یا پھر وہ مانوی طور پر ہو کہ ان کو پھر سکون اور چین کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ایمان سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی قرآن، صراط ربک، آپ کے رب کی طرف سے رستہ ہے، مستقیماً، سیدھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہی تیرے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بس اس کو پکڑ لو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی سیدھا دین ہے۔ مسند احمد اور اسی طرح ترمذی کی روایت میں بھی قرآن کو سیدھا راستہ کہا گیا، اور اسی طرح 8ویں پارے میں آگے بھی انشاءاللہ آئے گا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق کھول کر ہم نے آیات کو بیان کر دیا، یعنی صراط مستقیم کی وضاحت ہم نے کھل کر دی ہے، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ لگے رہیں، جس نے نصیحت حاصل نہیں کرنی اس کو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن کیا فرمایا؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے یہ قرآن سیدھا راستہ ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس راستے پہ چلے گا، اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ولیہم، ان کا مددگار، کارساز اور دوست ہے، بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال کے، کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں، یعنی یہ اعمال اچھے کرتے ہیں تو ان اچھے اعمال کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلامتی والا گھر اپنے پاس رکھا ہے، وہو ولیہم، اور اللہ رب العزت ان کے لیے کارساز اور دوست بھی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ آمین۔